امام المحدثین امام یافی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز ہمیشہ 11 ربیع الثانی کو دلاتے تھے۔ حضور غوث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کب دلایا کرتے تھے؟ 11 ربیع الثانی کو حضور کا میلاد مناتے تھے، 11 ربیع الثانی کو۔ یہ نیاز اتنی مقبول ہوئی کہ عوام الناس نے بھی آپ کی نیاز کے لیے 11 تاریخ ہی کو منتخب کر لیا۔ یہ نیاز اتنی مقبول ہوئی جو حضور غوث اعظم ہر مہینے کی ہوتا ہے نا، بندہ ایک تاریخ مقرر، چلو یار اس تاریخ کو سب دوست اکٹھے ہو جائیں گے اور اللہ رسول کا ذکر ہوگا، سب سنیں گے اور دعا مانگیں، اس طرح وہ 11 ربیع الثانی وہ مشہور ہوگی۔ لہذا اپنے تو اپنے، غیر کیا بلکہ دشمن بھی 11ویں شریف کی نیاز میں اپنا حصہ ڈالنے پر فخر محسوس کرنے لگے۔ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے نا 11ویں شریف کی نیاز کے اندر، دشمن بھی 11ویں شریف کی نیاز میں حصہ ڈالنے پر فخر محسوس کرنے لگے۔ اولیاء پر کفر کے فتوے لگانے والا، اولیاء کرام پر کفر کے فتوے لگانے والا، بلکہ قطب افراد شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی کو اولیاء شیطان میں شمار کرنے والا شیخ ابن تیمیہ، اس کو بھی حضور غوث اعظم کی ولایت اور کرامات کا اقرار کرنا پڑا۔ جس طرح مشرق سے سورج طلوع ہونے اور مغرب میں سورج غروب ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور علامہ ابراہیم الدروبی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں المختصر فی تاریخ شیخ عبد القادر القیلانی، اس میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ جو ہے وہ نہ صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کی تصدیق کرتے تھے، بلکہ ربیع الاول کی آخری تاریخوں میں نذرانے، ہدیے، درس و تدریس، لنگر غوثیہ میں کھانا کھلانے کے لیے غلہ، اناج وغیرہ تک 30 اونٹ قافلے کی صورت میں دمشق سے 830 کلومیٹر دور درگاہ جیلانیہ بغداد شریف بھیجا کرتے تھے، بغداد شریف بھیجا کرتے تھے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لنگر ابن تیمیہ بھیجا کرتا تھا حضور غوث اعظم کی نیاز کے لیے کہ یہ وہاں پہنچ جائے، نہ رجب میں، نہ شعبان میں، نہ محرم میں، نہ رمضان میں، بلکہ ربیع الاول کے آخری عشرے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ربیع الاول کے آخری عشرے میں چلے گا تو 10 ربیع الثانی سے پہلے پہلے بغداد پہنچ جائے گا، اور بغداد میں جو غوث اعظم کی درگاہ پر لنگر پکتا ہے اس کے اندر یہ میرا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔